موت کے متعلق لکھ دیا جائے، اور ہو سکتا ہے اس رات کے اندر ہمارے متعلق لکھ دیا جائے کہ اس کو فلاں ٹائم میں اس کی موت کا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے زبان سے غلط بولے، زبان کا غلطی استعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بغاوت کرے، اس کے باوجود مسلمان اپنے ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، اس کے باوجود مسلمان ناپ تول میں کمی بیشی کرے، اس کے باوجود مسلمان ملاوٹ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑے، نمازوں کو چھوڑے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑے، رمضان کے روزوں کو چھوڑے، اور جو ہے جتنے بھی شریعت کے احکامات ہوں ان کو توڑتا رہے، یہ تو بہت بڑی ناکامی کی بات ہے۔ ایک طرف تو اس رات کے اندر انسان کے متعلق جو واقعات حالات ہونے والے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کو موت آنی ہے، کب اس کے ساتھ کون کون سے معاملات، بیماری آنی ہے، خوشی آنی ہے، غمی آنی ہے، حالات جو ہے اچھے آنے ہیں، برے آنے ہیں، یہ سب کچھ سال پورے کے متعلق شب برات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کے اندر انسان کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے اس رات میں اچھائی لکھ دے، اچھا لکھ دے جو انسان کے لیے دنیا آخرت میں جس کے اندر بہتری ہو، اور اس رات کے اندر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ یقیناً جب مسلمان بندہ اللہ کے احکامات کو ان راتوں کے اندر پورا کرے گا، اپنے اللہ کی رضا والے کام کرے گا، میرا اللہ اس کے بارے میں پھر اچھا ہی لکھے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب بننے گی، آخرت بھی اس کی کامیاب بنے گی۔ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو ہے مانگنے والوں کے مانگنے میں دیر ہے، آنسو بہانے میں دیر ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرنے میں دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات جیسی مبارک رات کے اندر ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، دامن پھیلانے والے کے جولی کو بھر دیتے ہیں، انسان کی عاجزی انکساری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ندامت کے ساتھ ایک آنسو اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، خدائی پکار لگاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں سے خدائی پکار لگاتا ہے، مانگنے والوں کو جھولیاں بھر بھر کر دے دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اولاد چاہنے والوں کو اولاد دے دیتا ہے، اور اسی انداز میں رزق چاہنے والوں کو رزق دے دیتا ہے، بیماروں کو صحت دے دیتا ہے۔ تو اللہ سب کی سنتا ہے، اور اس رات کے اندر اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 10 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں، 10 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ ان مبارک راتوں کے اندر، شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی ان 10 قسم کے بد نصیبوں کی اللہ کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ان کو معاف نہیں کرتا۔ ان میں نمبر 1 مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، انسان کو اتنا خوبصورت میرے اللہ نے بنایا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جو اتنا خوبصورت انسان کا وجود ہے، انسانی نظام ہے، اور اس کو اتنا خوبصورت بغیر کسی بل کے، بغیر کسی بل کے جو ہے یہ سارا نظام ہمارے جسم کا چل رہا ہے، اس کو میرے اللہ نے بنایا۔ اب پیشانی میرے اللہ نے بنائی، اب یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک جائے، جب یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک جائے گی تو اس کو مشرک کہا جاتا ہے، اس کی پیشانی پر شرک کا داغ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے بھی یہ پیشانی جھک جائے، کسی قبر پر بھی یہ پیشانی جھک جائے، کسی مزار اور دربار پر بھی یہ پیشانی جھک جائے، کسی بادشاہ کے سامنے بھی یہ پیشانی جھک جائے، کسی بڑی چیز کو دیکھا اس کے سامنے یہ پیشانی جھک جائے،
یہ پھر تو ہم مشرک بن جائیں گے، اس پیشانی پر پھر شرک کا داغ لگ جائے گا، اور جس کی پیشانی پر شرک کا داغ لگ جاتا ہے اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ مشرک کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ ہر کسی کو معاف کرنے والا ہے لیکن مشرک کو میرا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک تو پلیت ہے۔ اس مبارک رات جو شب برات جیسی مبارک رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ندامت کے آنسو بہانے والوں کو، اللہ کے حضور توبہ کرنے والوں کو اللہ اس مبارک رات کے اندر معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اندر شرک والی بیماری ہے یا شرک والی کوئی بدبو ہے تو اس کو اس رات کے آنے سے پہلے مشرکانہ حرکت کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور اللہ نے جسم بنایا، اللہ نے پیشانی بنائی، اب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی، یہ سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ایک تو شرک کرنے والے مشرک کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، دوسرا کینہ پرور حسد کرنے والا، کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا، کسی کو کوٹھی دے دی، کسی کو بنگلہ دے دیا، کسی کے بچے کو اللہ نے حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، کسی کو کے بچے کو اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو اللہ نے جو ہے اچھی فصل دے دی، اچھی تجارت دے دی، کوئی عہدہ دے دیا، کسی کی کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا، حسد کرنا، بلکہ دل کے اندر بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک راتوں کے اندر معاف نہیں کرتا۔ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ آج مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے، خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے ہمسائے کے پاس، ہمارے رشتہ دار کے پاس، ہمارے کسی دوست کے پاس، گلی محلے والے کے پاس اگر اللہ نے اس کو ترقی دی ہے، اللہ نے عزت اور عظمت دی ہے، یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے۔ اس میں کینہ رکھنا، بغض دل کے اندر رکھنا، آج بعض لوگ جو ہے بعض لوگوں کے ساتھ ملنا ہی پسند نہیں کرتے، پتہ نہیں کس قسم کی لڑائی، کون سا جھگڑا، یہ دل کے اندر بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کدورتیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہے کہ بعض اپنے آپ کو بڑا حاجی صاحب سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو حافظ قرآن سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو صوفی صاحب سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے ملنا، مسلمانوں کو سلام کرنا یہ اس کے مقدر میں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی غریب آدمی بڑے آدمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، آگے سے جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مسلمان کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کے اندر چونٹی جو ہے کاٹتی ہے پاؤں کو، فوراً پورے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی چیز نے پاؤں کو کاٹا ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ملک کے رہنے والے ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، کسی بھی رنگ و نسل کے لوگ ہیں، تمام ایک جسد وحد کی مانند ہے۔ اب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان مضطرب اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ محبت، مسلمانوں کے ساتھ تعلق، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ پیار، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان کبھی مسلمان کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے جو کینہ پرور ہے، حسد کرنے والا ہے، اس کی بھی شب برات جیسی مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر والدین کا نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات،
اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا، اور فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف دن میں کئی مرتبہ دیکھ لے، 100 مرتبہ دیکھ لے، تو فرمایا جتنی مرتبہ میرے صحابی تم اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت نہ حاصل کر سکے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ نوریوں کے سردار جبرائیل بد دعا کرتے ہیں، ساری کائنات کے سردار اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کا جو ہے اتنا عظیم سرمایہ ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، لہٰذا شب برات جیسی مبارک رات کے اندر جہاں سب کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ مانگنے والوں کو جوڑیاں بھر بھر کر دیتا ہے، لیکن وہ بد نصیب ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اس مبارک رات کے اندر نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ذخیرہ اندوزی کرنے والا، چوتھے نمبر پر ذخیرہ اندوزی کرنے والا مال جو ہے، ایک طرف جو ہے انسانیت مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں، دوسری طرف گندم کو سٹاک کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے کہ اس کا ریٹ بڑھے گا، اس کو میں مہنگے داموں بیچوں گا اور اس کو بلیک کے اندر بیچوں گا، یہ ساری صورتیں اس کے اندر آتی ہے۔ تو ایسا ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس کی بھی اتنی سخت سزا ہے کہ شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی ایسے لوگوں کی پھر مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر جادوگر، جو مسلمانوں کو، اللہ کی مخلوق کو جادو کے ذریعے پریشان کرتے ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے مسلمانوں کو طرح طرح کے طریقوں سے پریشان کرتے ہیں۔ ایسا ناجائز جادو ٹونا کرنے والوں کی بھی شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹے نمبر پر سود خور ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک حرام کا ٹکڑا اپنے حلق سے نیچے لے جاتا ہے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس بندے نے حرام کا کمایا، حرام کا کھایا، حرام کا پیا، حرام کا پہنا، جس کی زندگی ہی ساری حرام کے اندر گزری، وہ الٹا بھی لٹک جائے اس کی پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ایسا بد نصیب سود خور، حرام کھانے والا، ناجائز کھانے والا، دھوکے کے ساتھ کھانے والا، کسی کے حق کو کھانے والا، اپنے یتیم بچوں کا، جو اپنے یتیم بھتیجوں کا، خاندان کے اندر یتیموں کا، بیواؤں عورتوں کا زمین پر قبضہ کر لیا، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، پلاٹ پر قبضہ کر لیا، گھر پر قبضہ کر لیا، یہ ساری حرام کی صورتیں ہیں۔ حرام کھا کر کبھی کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ حلال کھانے والا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ حلال کے اندر میرے اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام کے اندر کبھی برکت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں حرام کے کتنے جانور ہیں۔ ایک کتیا جو حرام بچے دیتی ہے، کتنے زیادہ بچے دیتی ہے، اس کے باوجود کبھی حرام کے اندر اگر برکت ہوتی تو کتیوں کے ریوڑ ہوتے، کتے ریوڑوں کی صورت میں چرتے پھرتے، لیکن میرے اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے۔ عید الاضحیٰ والے دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، حلال جانوروں کو، اس کے باوجود دیکھو اونٹوں کے ریوڑ، گائے کے ریوڑ، بھینسوں کے ریوڑ، بیڑ اور بکریوں کے ریوڑ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حلال کے اندر میرے اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ حرام کھانے والی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اور حلال کھانے والی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ خود حلال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ،
چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، جو تمہارے مقدر میں میرے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہارے مقدر میں رزق کو لکھ دیا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا، لیکن محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ان 3 شرطوں کے ساتھ رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے زمین کو بڑا وسیع بنایا، حلال روزی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اختیار کرو، ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کوشش کرتے جاؤ، جتنا حلال کا ہے استعمال کرتے جاؤ، اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا، وگرنہ حرام کا اکٹھا کیا ہوا، حرام کا کمایا ہوا، حرام کا کھایا ہوا، حرام کا پہنا ہوا، تو انسان ایسا جمع کیا ہوا مال، انسان چاہے سونے کے بیڈ پر بھی لیٹ جائے اس کو سکون نہیں ملے گا۔ حلال کھانے والا، حلال کمانے والا، خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، تجارت کرنے والا، وہ جو روکھی سوکھی بھی کھا کر چین اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے گا۔ اس لیے سود خور کی بھی شب برات والی رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں نمبر پر چغل خور کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر پہنچا دی، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی، 2 گھروں کے اندر، 2 خاندانوں کے اندر، 2 آدمیوں کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا، جنگ مسلط کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہے، جس کا نقصان اتنا زیادہ ہوا جو کسی مسلمان کے غیبت کرتا ہے، کسی مسلمان کی بات کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے وہ سور کا گوشت کھاتا ہے، کسی کی غیبت کرنے والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کی اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنا اور خاندانوں کے درمیان آپس میں فتنہ فساد برپا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، معاشرے کے اندر، انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم جو بندہ چاہے وہ حق پر ہو، چاہے وہ 100% صحیح کام کر رہا ہو، چاہے وہ اس کی زندگی شاندار ہو، اللہ کے حضور اس کی عظمت ہو، اگر ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتا ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جو ہے ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے عزت ذلت میں اللہ کے پاس ہے، اور جو ہے ساری جو ہے عزت ذلت جب اللہ کے پاس ہے، جب سارا نظام اللہ کے پاس ہے، انسان کون ہوتا ہے جو کسی کو ذلیل کر دے یا کسی کو عزت دے دے؟ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو عزت دینا چاہے، میرا اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہے، اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، میرا اللہ اس کو عزت دینا چاہے، پوری دنیا کی طاقتیں اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ عزت بھی اللہ کے پاس، وہ جو ہے ذلت بھی اللہ کے پاس، زندگی بھی اللہ کے پاس، موت بھی اللہ کے پاس، بیماری بھی اللہ کے پاس، تندرستی بھی اللہ کے پاس۔ لیکن چغل خور جو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر باتیں کرنے کے بعد، غیبتیں کرانے کے بعد، مسلمانوں کی زبان کا غلط استعمال کرانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان تفرقے پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد پیدا کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، ایسے انسان کی بھی شب قدر جیسی مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر شرابی، جو شراب کا پینے والا ہے، جو دنیا کے اندر نشہ کرنے والا ہے۔ میرے اللہ نے شراب کو، نشے کو دنیا کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر ایک نہر بنائی ہے جس کو شرابن طہورا کہا جاتا ہے۔ اللہ جنت کے اندر پاکیزہ شراب ایمان والے مسلمانوں اور جنتیوں کو پلائے گا۔ اے انسان، اے مسلمان، کیا تو جنت کی شراب کو بھول گیا؟ اللہ نے جب اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اگر حرام کو نہیں چھوڑتا
تو پھر شب برات جیسی مبارک رات کے اندر اللہ کے حضور جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جتنے مرضی ندامت کے آنسو بہاتا رہے، اس کی توبہ اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے زانی، جو زنا کرتا ہے، زانی کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 10ویں نمبر پر ایسا بد نصیب جو گستاخ رسول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے، اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بدبخت آئے، جنہوں نے انبیاء کی جماعت کے شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے کی کوشش کی۔ ابو لہب، اس نے بھی جب پیغمبر علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا تاج محبوب کے سر پر آیا، فران کی چوٹی پر لوگوں کو بلایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ابو لہب نے پتھر اٹھایا، پیغمبر کے وضحا والے چہرے پر دے مار کر بڑی گستاخی کی۔ لیکن ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آج میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ایسی گستاخی کی ہے کہ اس سے پہلے آج تک کسی نے ایسی گستاخی نہیں کی۔ ابو لہب کہتا ہے، بیٹا تو نے کون سی گستاخی کی؟ اس پر کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جس چہرے کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، اس چہرے پر نعوذ باللہ میں نے تھوکا ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، بیٹا جب تو نے تھوکا تھا تو اس وقت کملی والے نے کچھ کہا تھا؟ اس پر ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ تیرے اوپر ایک کتا مسلط کرے گا جو تجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ اس پر جو ہے ابو لہب جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے، آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، آپ کے گستاخ، آپ کے آباء و اجداد کے دین کے گستاخ مخالف اس کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر کے آیا ہوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ روتے کیوں ہو؟ اس پر کہا کہ بیٹا، وہ کملی والا ہے، وہ کائنات کا سردار ہے، وہ اللہ کا پیارا حبیب ہے، اس کی زبان اقدس سے جو جو الفاظ نکلتے ہیں، کائنات کی ہر چیز کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن محبوب کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا بیٹا، مجھے تو بڑے افسوس ہے، اب تو تیرے لیے بڑے خطرے کی بات بن گئی ہے۔ ایک دن ابو لہب کا بیٹا اس کے پاس اس کے دوست آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمارا دوست ہو، ہم جو ہے پہاڑوں کی سیر کے لیے، پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابو لہب سے بات کی، ابو لہب نے کہا کہ میرے بیٹے کو خطرہ ہے۔ اس ابو لہب کے بیٹے کے دوستوں نے کہا، چچا جان، ہم آپ کے بیٹے کی نگرانی کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، آپ کے بیٹے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سردار کا بیٹا تھا، وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں، سیر و تفریح سارا دن جو ہے پہاڑوں کی سیر ہوتی ہے، مزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب رات کا وقت ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر جب وہ آرام کرنے لگتے ہیں، سردار کا بیٹا ابو لہب کا بیٹا ہے، جس نے پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تھی، اب باقی سارے اس کے دوست اس کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ ساری رات گزر جاتی ہے، جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اب وہ سارا رات پہرا دے کر تھکے ہوئے وہ بھی زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ایک کتا آتا ہے، آ کر ایک کو سونگتا ہے، سونگنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے منہ سے نافرمانی کی بدبو آتی ہے، لیکن گستاخی کی بدبو نہیں آتی۔ اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخر میں ابو لہب کے بیٹے کے منہ کو سونگتا ہے کتا اور کہتا ہے یہ نافرمان بھی ہے اور گستاخ بھی ہے۔ اس کے بعد اس کو کھینچتا ہے، اس کو جو ہے اس کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا جو ہے پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے، اس کا جسم جو ہے چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس کو کتے کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو لہب کے بیٹے نے جب گستاخی کی تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا،
اللہ تیرے اوپر ایک کتا مسلط کرے گا جو تجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جس نے بھی گستاخی کی ہے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا ہے۔ یہ 10ویں نمبر پر گستاخ رسول ہے۔ شب برات جیسی مبارک رات کے اندر گستاخ رسول کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس شب برات شعبان کی 15ویں رات جو آ رہی ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ ساری رات اللہ پکار لگاتا ہے، میرے بندوں کوئی ہے مانگنے والا اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بیٹے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تمہارے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ سب کی اس رات کے اندر مغفرت ہوتی ہے جو ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن 10 قسم کے لوگ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 10 قسم کی برائیاں، یہ 10 قسم کے مسئلے، یہ 10 قسم کی پریشانی والی باتیں اگر ہم میں سے کسی کے اندر اس کی تھوڑی بہتی بھی بدبو ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جو ہی شب برات کی رات آئے اللہ آسمان دنیا پر ہوں اور پکار لگا رہا ہو، ہم ندامت کے آنسو بہا دیں، عاجزی انکساری کا اظہار کر دیں، اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا